السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے۔ کمنٹ باکس میں آمین لکھ دیجئے گا۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک بہت ہی بہترین، شاندار اور نایاب وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ایسا وظیفہ انشاءاللہ آپ سنیں گے تو آپ کو بھی یقین ہوگا کہ یہ واقعی میں وظیفہ جو ہے بہت ہی بہترین ہے اور پاورفل بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے، اس کا اثر بہت تیزی سے ہوتا ہے۔ اور یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تہجد کے وقت کا وظیفہ ہے۔ تہجد کی نماز کے بعد آپ کو یہ وظیفہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تہجد کی نماز کے لیے آپ کو ظاہر سی بات ہے عشاء کی نماز پڑھ کر کے جو سوتے ہیں، پھر اس کے بعد آنکھ کھل جائے، اس کے بعد وظیفہ کرنا ہے۔ تو اس وظیفے کی فضیلتیں کیا ہے، اس وظیفے کو کیسے کرنا ہے، یہ باتیں میں آپ کو بتانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنے میں کسی بھی انسان کو کوئی شرم، کوئی ہچک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کسی دنیا دار کے پاس ایک بار مانگو گے، دو بار مانگو گے، وہ آپ کو دے بھی دے گا، لیکن جب پہلی بار دے گا ہو سکتا ہے وہ خوش دلی کے ساتھ دے۔ جب آپ اس کے پاس دوسری بار جاؤ گے نا مانگنے کے لیے، وہ آپ کو دے تو ہو سکتا ہے دے لیکن اس کے دل میں کڑواہٹ محسوس ہوگی۔ جب تیسری بار مانگنے جاؤ گے نا تو اس کے الفاظ، اس کا لہجہ چینج ہو جائے گا اور وہ آپ سے ناراض بھی ہو سکتا ہے، آپ کو کھری کھوٹی بھی سنا سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کے یہاں بندہ بار بار آتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ جتنی بار بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ہی زیادہ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ وظیفہ کیا ہے پیارے؟ وظیفہ اللہ سے مانگنا ہی تو ہے، دعا ہی تو ہے، ایک ہوتا ہے۔ تو اللہ سے مانگنے میں کبھی شرم، کبھی ہچک محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ دنیا دار کے پاس چلے جاتے ہیں، سیٹھ کے پاس چلا جاتے ہیں، فلانے کے پاس چلے جاتے ہیں مانگنے کے لیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، کبھی بھی کوئی بھی پریشانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، بڑی سے بڑی پریشانی، چھوٹی سے چھوٹی پریشانی، کوئی بھی معروضات ہو نا، اللہ کی بارگاہ میں رکھو۔ اور رکھنے کا جو سب سے بہتر وقت علماء کرام نے فرمایا ہے وہ تہجد کے وقت کا ہے۔ تہجد کی جو نماز پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے اس کی فضیلت میں نے آپ کو بتا دی کہ کوئی بھی پریشانی ہو، میں ایک ایک کر کے نام اگر لینے لگ گیا تو ویڈیو لمبا ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، کوئی بھی دنیا آخرت سے ریلیٹڈ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی خواہش ہونا جاگے نا، تو آپ تہجد میں اس وظیفے کو ضرور کر کے دیکھیے گا اور آزما کر کے بتائیے گا مجھے کمنٹ باکس میں کہ آپ کو یہ وظیفہ کرنے کے بعد کیا ریزلٹ ملا ہے۔ میں انتظار کروں گا آپ لوگوں، جو لوگ اگر میرے ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں نا، تو اس کے ریزلٹ کا میں انتظار کرتا ہوں، آپ ہمیں بتائیں گے۔ اور میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ جو لوگ اس وظیفے کو کریں گے نا، انشاءاللہ وہ میرے لیے دعا ضرور کریں گے۔ وظیفہ ہی کچھ ایسا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو وظیفہ بتا دیتا ہوں۔ تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا ہے آپ کو، اٹھنے کے بعد آپ تہجد کی نماز ادا کیجئے۔ تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت، زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے۔ تو آپ کو جتنا وقت میسر آئے، جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ بیٹھ جائیں جہاں نماز پہ، وہیں پہ، اور پھر اس کے بعد 313 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو جو وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے اس کو درست کر لیں، کیونکہ اس میں لوگوں سے 2 غلطیاں ہوتی ہے، اکثر سننے میں آتا ہے۔ مجھے کئی لوگوں نے سنایا ہے، اس میں سے اکثر و بیشتر کی یہ 2 غلطیاں ہوتی ہیں، میں ان کو بتاتا رہتا ہوں۔ تو چونکہ آپ وظیفہ کریں گے، اس لیے اس غلطی کی ہائی لائٹ بھی میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں کہاں پہ غلطی ہوتی ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک، لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ انت سبحانک، جبکہ ہے انت سبحانک۔ انت الگ ہے، سبحانک الگ ہے، سین کے اوپر کوئی شد نہیں، کوئی تشدید نہیں ہے۔ تو لا الہ الا انت سبحانک، یہ پہلی غلطی یہاں پہ ہوتی ہے۔ اور دوسری غلطی کیا ہوتی ہے کہ انی کنتم من الظالمین پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ انی کنتم من الظالمین نہیں، بلکہ پڑھنا کیا ہے؟ انی کنتو،
کنتو، تے کے اوپر پیش ہے تو انی کنتو من الظالمین، ٹھیک ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین، ٹھیک ہے، 313 مرتبہ پڑھنا ہے، 313 مرتبہ پڑھ لیجئے آپ۔ اول آخر درود شریف ضرور پڑھا کریں۔ درود شریف جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول شدہ عمل ہوتا ہے، اور درود شریف کبھی رد نہیں کیا جاتا بلکہ اسے اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو درود شریف جو اول آخر پڑھیں گے نا، تو جو آپ اللہ کی بارگاہ میں لا الہ الا انت جو کہہ رہے ہیں نا کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، تو یہ اس کو بھی اٹھا لے گا۔ آپ جو دعا کریں گے اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول کرے گا، یہ درود شریف کی برکت سے۔ تو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ اول آخر درود شریف ضرور پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کیجئے۔ دیکھیے دعا کا جو سلسلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ دعا اس طریقے سے کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اس طریقے سے آنسو ضرور نکالیں، آپ آنسو بہا کے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کی محبت میں روئیں، آپ گڑ گڑا کر کے اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، آپ کیونکہ ہم اور آپ کا کون ہے سہارا، ساری کائنات کا پالنہار اللہ ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، پریشانی کوئی بھی ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، اے اللہ یہ پریشانی ہے، ہم جانتے ہیں تیرے سوا مجھے اس پریشانی سے کوئی نکالنے والا نہیں ہے، اے اللہ تو ہی ہے، ہم جانتے ہیں تیرے سوا کوئی میرا رب نہیں ہے، اے اللہ تو ہی ہے جو مجھے ہر پریشانی سے نکال سکتا ہے۔ اس طریقے سے گڑ گڑا کر کے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا ضرور کریں، اور اگر آنسو نہیں نکلے نا تو رونے جیسی شکل ضرور بنا لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا 1 2 3 دن آپ کو یہ وظیفہ کرنا ہے، 3 days آپ کو یہ وظیفہ کریے، اور وظیفہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر کر کے آپ پھر ہمیں ضرور بتائیے گا کہ اس وظیفہ کا رزلٹ کیسا رہا۔ یہاں پہ ایک بات اور میں آپ کو خاص طور پہ تنبیہ کر کے بتاتا ہوں کہ میں اکثر وظیفے میں اکثر نہیں ہر وظیفے کی ویڈیوز میں بتاتا ہی ہوں کہ وظیفے کے جو شرائط ہیں وہ یہی ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہوں، اور ساتھ میں آپ کا رزق حلال ہونا چاہیے، رزق حرام سے بالکل قریب بھی نہ جائیں، نہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو پہلے آپ اس سے بچیں، توبہ کریں، پھر اس کے بعد یہ وظیفہ کریں۔ یہ 2 چیز کا خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز نفل ہے اور باقی نماز فرض ہے۔ فرض کو چھوڑ کر کے آپ نفل نماز ادا کریں گے تو یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ نماز پنجگانہ کی آپ تاکید کیجئے، اور ساتھ میں رزق حلال کا بھی خیال رکھیے بالکل، اور مال شبہ سے بھی آپ کو بچنا ہے، اس طریقے سے آپ خیال رکھیے۔ پھر اس کے بعد وظیفہ کیجئے اور ہمیں بتائیے گا، انشاءاللہ آپ دعا میرے لیے ضرور کریں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔